جی ہم اس پیریڈ میں، اس گھنٹی میں جو نصاب پڑھ رہے ہیں، جو کورس یا جو کتاب پڑھ رہے ہیں، اس نصاب کا نام کیا بتا سکتے ہیں؟ سبجیکٹ کیا نام؟ جی آپ بتائیں، جو سبجیکٹ ہم اس گھنٹی میں پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ نو جی امین النو جی نو جب جدول بن کر کے آتا ہے تو وہاں کیا لکھا رہتا ہے؟ نو جی کیا لکھا آتا ہے؟ قواعد اللغہ العربیہ. کیا لکھا آتا ہے؟ قواعد اللغہ العربیہ. اس میں دونوں آ جاتے ہیں، نو صرف دونوں آتے ہیں. اس میں قواعد اللغہ العربیہ میں دونوں آئیں گے، نو بھی اور صرف بھی. لیکن ہم جو فرسٹ سیمسٹر میں جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ صرف نو پڑھ رہے ہیں. صرف کے بارے میں صرف بنیادی چیزیں اشارتاً ذکر کی گئی، بس فعل اور اس کی قسمیں، بس اس سے زیادہ آپ لوگ نہیں پڑھے. اور ماضی مضارع امر کی گردان پڑھے ہیں. ہم تفصیل سے کس کے بارے میں پڑھے ہیں؟ اسم کے بارے میں، ناؤن کے بارے میں. تو ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ قواعد اللغہ العربیہ ہے. تو پچھلے دروس میں ہم نے کیا پڑھا اس کا آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو کہ ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے، کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، آسانی ہو. تو سب سے پہلے ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ لفظ سے. جی کہاں سے شروع کیا تھا؟ لفظ. لفظ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اسے کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے. اور وہ لفظ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو. یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. جس کا کوئی معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع یا با معنی. با معنی یا موضوع. اور جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا اس کو کیا کہیں گے؟ محمل یا بے معنی. جب با رہے گا تو اس کا مطلب کوئی معنی ہو، کوئی میننگ ہو اس کی. اور جب بے رہے گا، بے مطلب بغیر، بنا معنی کے. اور با کے معنی ساتھ، معنی کے ساتھ. تو با معنی یعنی جس کا کوئی معنی ہو، اور بے معنی لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو. اور مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، آج تفصیل نہیں بتا جائے گی، بس آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا کیا ہم نے پڑھا ہے. تو لفظ موضوع یا با معنی کلمہ کی کتنے، با معنی لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا اس کا کوئی دوسرا نام بتا سکتے ہیں؟ با معنی لفظ کا دوسرا نام کیا ہے؟ شاباش. کیا؟ اور اسی سے بحث ہوتی ہے. جب ہم آگے پڑھیں گے تو کس نام سے پڑھیں گے؟ لفظ موضوع یا با معنی لفظ نہیں آئے گا. یہی بار بار آپ کو بتایا جائے گا. کلمہ 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 اسے کہتے ہیں، کلمہ کی اتنی قسمیں ہیں. تو اس کا جو دوسرا نام ہے یہی اصل اس کا نام ہے. اسی سے کتابوں میں بحث ہوتی ہے. کلمہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں آپ بتائیں؟ جی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ شاباش. کون کون؟ حرف، اسم، فعل، حرف. اور اس سے پہلے یہ بتایا تھا آپ کو، جو بھی لفظ موضوع ہوگا یا جو بھی لفظ ہوگا اس کی دو قسمیں ہوں گی. یا تو وہ مفرد ہوگا یا پھر مرکب ہوگا. بتایا تھا کہ نہیں؟ کوئی بھی لفظ جو ہوگا وہ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. جو مفرد ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے. یعنی کہ مرکب کو کلمہ نہیں کہیں گے. کس کو کہیں گے؟ مفرد کو. ہاں لفظ یا تو با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا. اگر با معنی ہے تو یا تو وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. لفظ موضوع، لفظ موضوع جسے کہتے ہیں اس کی دو قسمیں، یا تو وہ مفرد ہوگا یا مرکب. اور پھر جو مفرد ہوگا اس کا دوسرا نام کلمہ. اور کلمہ کی کتنی قسمیں ابھی آپ نے بتائی؟ 3 قسمیں. اور ان تینوں قسموں کے بارے میں الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھا. سب سے زیادہ ڈیٹیل سے کس کے بارے میں پڑھا؟ اسم کے بارے میں. اسم کسے کہتے ہیں بتائیے؟ جی جو آپ کو پڑھایا گیا اس اعتبار سے بتائیے. آپ میں سے کوئی بھی بتائے. اس کا کوئی معنی
یہ تو لفظ کے ہیں جس کا کوئی کلمہ لفظ مفرد کے بارے میں. جی شاباش شاباش. ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتلائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. زمانے کتنے ہیں؟ 3: ماضی، مضارع، ماضی، حال اور مستقبل. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. تو ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے کیا کہیں گے؟ اسم. اور فعل کسے کہیں گے؟ جی جی معنی بتلائے، جو اپنا معنی بتلایا اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے کتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. یہ جی فعل کی. تو اور حرف کی تعریف میں علامت نہیں پوچھ رہا ہوں، پہچان نہیں، میں اس کی تعریف پوچھ رہا ہوں. انٹروڈکشن، ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں. جو اپنا معنی خود نہ بتلائے، جو اپنا معنی خود، اچھا وہی بول رہے تھے جی بارک اللہ. تو جو اپنا معنی خود نہ بتلائے بلکہ کسی کلمے کے ساتھ مل کر کے بتلائے، یا تو فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ. جب تک انہیں ملے گا جب تک نہیں ملے گا تب تک کوئی معنی ادا نہیں ہو، سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. جیسے الہ کے معنی تک، الہ آپ کرتے رہے، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے اور اگر کہتے ہیں اپنی الہ المسجد تو معنی سمجھو گے کہ مسجد تک. تو یہ تو تینوں کی تعریف ہو گئی، اسم، فعل اور حرف. پھر ہم نے ہر ایک کی قسمیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ اسم کی قسمیں، ٹائپس. کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ الگ الگ اعتبار سے. اسم کی پہلی قسم جنس کے اعتبار سے ہم نے کیا پڑھی تھی؟ جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ بورڈ پہ لکھنا ضروری ہے جی، آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور وہ PDF میں بھی موجود ہے. تو جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، میل یا فیمیل. جیسے زید یہ مذکر نہ، فاطمہ یہ مؤنث لفظ ہے. یا اسی طرح سے کتابن مذکر لفظ ہے، کراستن مؤنث لفظ ہے. ہاں، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا کلمہ مذکر ہے کون سا مؤنث. تو علامت تانیث مؤنث کی کتنی علامتیں بتائی گئی آپ کو؟ 3. کون کون؟ جی شاباش. گولتا سا، گولتا یعنی تائے مدورہ جسے کہتے، گولتا. نمبر 2 الف مقصورہ. نمبر 3 الف ممدودہ. آپ کو اگزامپل کے ساتھ یاد کرنا ہے، مثالوں کے ساتھ. جی تو جب یہ 3 علامتیں نہ ہو تو وہ کون سا کلمہ ہوگا؟ مذکر ہو. اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہاں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں یہ تینوں علامتیں نہیں ہوتی ہیں پھر بھی وہ مؤنث ہوتا ہے، جیسے مریم، زینب. کیوں؟ کیونکہ عورتوں ہی کے نام یہ سمائی ہے. کیا ہے؟ سمائی ہے. ایسے ہی عرب سے سنے گئے، یا عرب کے عجم سب میں یہ مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں. یہ مؤنث ہی کے لیے لفظ بنائے گئے ہیں، مؤنث کے لیے بنائے گئے، اس لیے اسے مؤنث کہتے ہیں. تو پہلی تقسیم جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. دوسری تقسیم عدد کے اعتبار سے، دوسری تقسیم عدد یعنی تعداد، گنتی کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع. مفرد نہیں کہیں گے. واحد اور مفرد میں فرق ہے. واحد تثنیہ اور جمع. واحد کسے کہیں گے؟ جو اکیلا ہو، جو ایک معنی پر دلالت کرے، جو سے ایک معنی پر دلالت کرے. جیسے رجل ایک مرد، اور تثنیہ جو 2 کی تعداد کو بتائے، جیسے رجلان 2 آدمی. نمبر 3 جمع جو 2 سے زیادہ کی تعداد کو بتلائے، جیسے رجال بہت سے آدمی، طلاب بہت سے طلبہ، قلم کی جمع اقلام بہت سے قلم، کتاب کی جمع کتب بہت سی کتابیں. تو یہ کس کے اعتبار سے؟ عدد کے اعتبار سے ہو گئے. تیسری تقسیم ہم نے بتائی تھی جی، ہاں، جیسے واحد تثنیہ میں اس میں تو کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن جمع کی قسمیں ہیں کہ نہیں؟ جمع کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں آپ کو. نمبر 1 جمع مکسر، نمبر 2
जमा मुजक्कर सालिम, नंबर 3 जमा मुअन्नस सालिम। एक और जमा है जमा मुंतहल जुमू, वो आपको नहीं पढ़ाया गया। 3 किस्में आपको बताई गई हैं। जमा मुकस्सर, जिसके वाहिद का वजन टूट जाए, जिसके वाहिद का वजन सलामत ना रहे, जैसे रजुलुन जमा रिजालुन, वाहिद का वजन टूट गया। और किताब की जमा कुतुबुन, कलम की जमा अकलामुन। और इसी तरह से जमा मुजक्कर सालिम, जिसके वाहिद का वजन सलामत रहे, वजन ना टूटे, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, या तो मुस्लिमूना रहेगा वाव नून के साथ या फिर या नून के साथ, मुस्लिमीना। और जमा मुजक्कर मुअन्नस सालिम, जैसे मुस्लिमातुन, साइमातुन, हाफिजातुन, जाकिरातुन, अलिफ और लंबिता। मुजक्कर सालिम की पहचान वाव नून या आखिर में या नून, और मुअन्नस सालिम की पहचान अलिफ और लंबिता, गोलता नहीं, गोलता वाहिद में आती है, लंबिता। तो ये जमा की किस्में हो गई। तो अदद के एतबार से इसम की 3 किस्में, वाहिद, तस्निया, जमा। जी, और तीसरी तकसीम एराब के एतबार से। एराब के एतबार से कितनी किस्में हैं? जी 3। कौन कौन? नहीं, एराब के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में, शाबाश। नंबर 1 मुअर्रब, नंबर 2 मबनी। मुअर्रब की तारीफ क्या है? जिसके आखिर की हरकत बदलती रहे, जिसका आखिर में जो आखिरी हरफ है उस पर जो हरकत होती है वो बदलती रहे, जिसका आखिरी एराब बदलता रहे। आमिल के एतबार से, किसके एतबार से? आमिल के एतबार से जिसके आखिर का एराब बदलता रहे उसे क्या कहेंगे? मुअर्रब कहेंगे। और जिसके आखिर का एराब कभी ना बदले उसे क्या कहेंगे? मबनी कहेंगे। बदलता रहे, जैसे ज़ैदुन कभी रहे, कभी ज़ैदिन रहे, कभी ज़ैदन रहे, इसको क्या कहेंगे? मुअर्रब। और जिसका कभी ना बदले, जैसे हाउलाई, 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 कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, हाउलाई, दालिका, 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 हादा, हादा, ऐसा नहीं कभी दालिकू कहेंगे, कभी दालिकी कहेंगे, कभी दालिका, ऐसा नहीं होगा, हमेशा दालिका ही रहे। हाउलाई हमेशा हाउलाई रहे। जी ये काफ कह रहे हैं, असल में जा है, क्या है असल? इसमें इशारा जो है दाल और अलिफ है। जो काफ आखिर में है वो खिताब के एतबार से, मैं किसको खिताब करके इशारा कर रहा हूँ? आप जैसे मुजक्कर को खिताब करके इशारा करूंगा तो कहूंगा कि दालिका, आप वाहिद हैं तो दालिका, आप कई हैं तो कहेंगे दालिकुम। तो ये जो आखिर वाला बदलता है वो खिताब के एतबार से, आप किससे खिताब कर रहे हैं? जी। और मुअन्नस रहेगा तो तिलका या दालिकी, क्या हो जाएगा? दालिकी हो जाएगा, दालिका, दालिकी, दालिकुन्ना। तो इस तरह बदल रहेगा। असल जा है, वो हमेशा जा ही रहेगा। जी, आगे इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। जी जी, असल जा है, इसमें इशारा। तो ये गैर मुंसरिफ है, उसका एराब नहीं बदलेगा। और मबनी मुअर्रब किसे कहेंगे? जिसके आखिर का एराब आमिल के एतबार से बदलता रहे, कभी पेश रहे, कभी जबर रहे, कभी जेर रहे। और मबनी जिसके आखिर का एराब कभी ना बदले, जबर रहे तो हमेशा जबर ही रहे, खमसताशरा, सत्ताशरा, सबाताशरा, हमेशा जबर ही रहे। जेर है तो हमेशा जेर ही रहे, हाउलाई, हाउलाई, हाउलाई। जबर है तो हमेशा जबर ही रहे, पेश है तो हमेशा पेश ही रहे। तो उसको क्या कहेंगे? मबनी। क्या कहेंगे? मबनी। उसके बाद जी, चौथी तकसीम हमने इसमें की पड़ी थी आम और खास के एतबार से। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मारिफा और नकेरा। मारिफा किसे कहेंगे? खास शख्स का नाम हो, खास जगह का नाम हो, खास चीज का नाम हो, इसे क्या कहेंगे? मारिफा। मारिफा की 7 किस्में हैं, वो आपको पढ़ाई गई कि नहीं? अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मारिफा की 7 किस्में हैं। अलम है, इसमें इशारा है, हाँ, इसमें मौसूल है, ये सब क्या है? मुअर्रब बिल लाम है, किसी कलमे पर अलिफ लाम दाखिल हो, हाँ, इसमें इशारा हो, इसमें मौसूल हो, ये सब क्या है? मारिफा है। तो मारिफा खास जगह, खास चीज और खास जगह का नाम हो, खास शख्स का नाम हो तो उसे मारिफा कहते हैं। जैसे हम ये प्रॉपर नाउन कैसे हैं? प्रॉपर नाउन खास, और आम यानी नकरा दूसरी तरफ से, यानी आम और खास के एतबार से पहली किस्म मारिफा और दूसरी किस्म नकरा, आम कॉमन नाउन। जैसे रजुलुन कोई आदमी, इमरातुन कोई औरत, किताबुन कोई किताब। लेकिन कह देंगे अल किताबु तो उससे मुराद एक खास किताब हो जाएगी, यानी कुरान, जो आप किताब मुराद लेंगे। या इसी तरह से अल मरअतु तो जो औरत आप मुराद लेंगे वो खास औरत हो जाएगी।
الرجل خاص آدمی ہو جائے گا، لیکن رجل یہ کامن ہے. تو عام و خاص کے اعتبار سے 2 قسمیں، معرفہ اور نکرہ. یہ اسم کی تقسیم ہوگی 4 اعتبارات سے. جنس کے اعتبار سے 2، عدد کے اعتبار سے 3، اور اعراب کے اعتبار سے 2، اور عام و خاص کے اعتبار سے 2. یہ اسم کی تفصیل ہو گئی. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ فعل. پڑھے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ بھی آپ کو وہاں پڑھا گیا کہ کلمہ کی کتنی حالتیں ہیں. کلمہ کی کتنی حالتیں، کتنی حالتیں بتائی گئی تھی آپ کو؟ 4. نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور، راس مجرور، نمبر 4 مجزوم. اور ان چاروں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو دونوں ہیں مرفوع اور منصوب، یہ دونوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، مشترک ہیں، یعنی اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور فعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اور جو بعد میں دونوں ہیں کون کون؟ مجرور اور مجزوم. تو مجرور یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، ناؤن کے ساتھ. فعل نہیں مجرور ہوگا، صرف کیا ہوگا؟ اسم. اور مجزوم جو ہے وہ فعل کے ساتھ خاص ہے. تو پہلا 2 ہے وہ کامن ہے، وہ دونوں میں پایا جائے گا. اور جو آخر کے دونوں ہیں وہ پہلا یعنی کہ تیسرا مجزوم مجرور یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، صرف اسم کے آخر میں زیر آتا ہے، فعل کے آخر میں زیر نہیں آتا. اور جزم صرف فعل کے آخر میں آتا ہے، اسم کے آخر میں نہیں آتا. تو اعراب کی 4 حالتیں ہو گئی. اس کے بعد آپ کو فعل کی قسمیں بتائی گئی. فعل کی تعریف آپ نے کر لی. فعل کی پہلی کی تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ جی نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2، معروف اور مجہول. فعل معروف کسے کہیں گے؟ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جیسے کتبہ زیدن، زید نے لکھا، اب لکھنے کی نسبت زید کی طرف کی گئی کہ نہیں؟ تو جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اسے کیا کہیں گے؟ معروف. اور جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہو، اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجہول. جیسے کتبہ زیدن، کتبہ درسن، یا کتبت درس، درس لکھا گیا. یا ایک اور آسان مثال لے لیں، اکلا التفاح، سیب کھایا گیا. یہاں کون کھایا پتا ہے؟ نہیں، لیکن کیا کھایا گیا؟ سیب. یہی مفعول ہے. حقیقت میں مفعول تھا کہ نہیں؟ حقیقت میں کیا تھا؟ اکلا فلان التفاح، اکلا زید التفاح، زید نے سیب کھایا. کھانے والا کون ہے؟ زید، یہ فاعل ہے. یہاں اکلا فعل معروف ہے کہ فعل مجہول؟ اکلا زید التفاح یہاں معروف ہے. کیوں؟ کیونکہ کھانے کی نسبت زید فاعل کی طرف کی گئی. لیکن اگر ہم زید کو ہٹا دیتے ہیں فاعل، اور التفاح کو کس کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں؟ زید کی جگہ پہ، تو کیا ہو جائے گا؟ اکلا التفاح، کیا ہو جائے گا؟ سیب کھایا گیا. اکلا الطعام، کھانا کھایا گیا. اب یہ الطعام یا التفاح جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے کہ نہیں؟ حقیقت میں اس کو کیا بتایا تھا؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ بتایا تھا. اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل. تو فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجہول. تو نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، معروف اور مجہول. اس کے بعد کس کے اعتبار سے؟ زمانے کے اعتبار سے. زمانے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3. زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. یا اس کے اعتبار اس سے پہلے ایک اور پڑھایا تھا، مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے. مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی، ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو. لازم اور متعدی. لازم کسے کہیں گے؟ ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہے، اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم. ذهب زیدن، زید گیا. جاء زیدن، زید آیا. خرج بکرن، بکر نکلا. یہ سب کیا ہے؟ فعل لازم، جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایسا فعل جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہے اسے کیا کہیں گے؟ متعدی. تو لزوم اور تعدی کے اعتبار سے یا مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی. متعدی کسے کہیں گے؟ ایسا فعل جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے ضرب زید
अमरन या बकरन, जैद ने मारा। अब किसको मारा आपने जिक्र नहीं किया, बात पूरी नहीं हुई। जैसे आपने कहा बकरन या अमरन तो बात पूरी हो गई। तो ऐसा फेल जिसको मफूल की भी जरूरत है उसे फेल मुताद्दी कहेंगे। मफूल की जरूरत के एतबार से भी दो किस्में, जमाने के एतबार से तीसरी तकसीम हमने पढ़ी थी। जमाने के एतबार से कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुजारे, नंबर 3 अम्र। माजी ऐसा जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए, ऐसा फेल जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए। अकला उसने खाया, शरीबा उसने पिया, जलसा वो बैठा। माजी की बात की जा रही है कि नहीं कि पास्ट की बात? तो ये क्या है? फेल माजी। और दूसरा फेल मुदारे, यानी ऐसा फेल जिसमें हाल और इस्तकबाल दोनों पाया जाए। ऐसा फेल जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने पाए जाए उसको क्या कहेंगे? फेल मुजारे। जैसे यदहबु वो जाता है या जाएगा। जाता है ये क्या है? हाल, और जाएगा ये मुस्तकबल। ये क्या है जिसको मुस्तकबिल, मुस्तकबिल असल में क्या है? मुस्तकबल, इसलिए मेरे जबान से वही निकलता है मुस्तकबल। तो दो जमाने पाए जाते हैं कि नहीं, यदहबु वो जाता है ये भी तर्जमा कर सकते हैं, या जाएगा, दोनों जमाने इसमें पाए जाते हैं। और तीसरा है फेल। फेल कितने हैं? जमाने के एतबार से फेल की तीसरी किस्म अम्र, जिसमें ऑर्डर हो किसी काम के करने का, वो कहा जाए। जैसे उक्तुब लिखो, इशरब पियो या तू पी, उक्तुब तू लिख, इजलिस तू बैठ, कुम तू खड़ा हो। ये सब क्या फेल अम्र। इसके अंदर कौन सा जमाना पाया जाता है? मुस्तकबिल। क्यों? अगर मैं आपसे कह रहा हूं उक्तुब लिखो, क्या आपने लिखा? अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये आपसे कहूं कि उक्तुब या उक्तुबू लिखो, क्या आप लोगों ने लिख लिया? बाद में लिखेंगे कि नहीं? ऑर्डर पहले है और काम बाद में होगा, तो इसमें कौन सा जमाना पाया गया? मुस्तकबल, जमाना मुस्तकबल। तो जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में, माजी, मुजारे और अम्र। और माजी, मुजारे और अम्र, मुस्तकबिल नहीं। और इन तीनों की गर्दान भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को याद कराई गई। याद कराई गई कि नहीं? फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अम्र, तो वो भी आपको याद होने चाहिए इंशाल्लाह। जो मशहूर अल्फाज हैं जी। अगर इंशाल्लाह जब क्लास अगली होगी तो फिर टेस्ट लेंगे। अगली बार जब छुट्टी बाद आप लोग आएंगे तो एक टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये फेल की तकसीम हो गई मुकम्मल जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हर्फ। हर्फ की कितनी किस्में आपको बताई गई थी? 2 किस्में, एक है आमिला, एक है गैर आमिला। आमिला और, इसको ध्यान से सुनिए, आमिला और, आमिला मतलब अमल करने वाले हरूफ, और गैर आमिला मतलब अमल ना करने वाले हरूफ। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं किसी कलमे पर दाखिल होते हैं तो उसके एराब को बदल देते हैं, और कुछ हरूफ ऐसे हैं कि किसी कलमे पर दाखिल होते हैं तो एराब में चेंजिंग नहीं होती है। जैसे अल मस्जिद है, हम उससे पहले क्या दाखिल कर दें? फी, तो क्या हो जाएगा? फिल मस्जिद, फिल मस्जिदी, दाल के नीचे जेर होगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं कहूं जा ज़ैदुन व बकरुन, वाव हर्फ है कि नहीं? इसने एराब बदला नहीं। ज़ैदुन ये भी पेश है और बकरुन ये भी पेश, तो वाव ये हर्फ अत्फ है, ये एराब नहीं बदलता है। या इसी तरह से हल कतब ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने लिखा? हल ये हर्फ है कि नहीं? कौन सा हर्फ? इस्तिफाम। क्या इसने कोई एराब में चेंजिंग की? नहीं। तो कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि कलमे पर दाखिल होते हैं तो उसका एराब चेंज कर देते हैं। वो कौन कौन है? कितने हैं? आपको कितने पढ़ाए गए थे? 4। हुरूफ आमिला की 4 किस्में। अमल करने वाले हुरूफ कितने हैं कि किस्म, कितनी किस्में हैं? 4। नंबर 1 हुरूफ जार्रा, और हुरूफ जार्रा कितने हैं? 17। बाओ ताओ काफ लाम वाव मुंदो मुदखला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अनाला हत्ता इला। दूसरी तकसीम किस्म फेल हर्फ की जो अमल करते हैं जी, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, ये कितने हैं? 6। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन लैता अल्लाह। तीसरी किस्म फेल हर्फ की जो अमल करते हैं नासिबा, नासिबा कहें या जाजिमा कहें, तो जाजिमा कितने हैं? 5। सबसे ज्यादा हुरूफ जार्रा है इसलिए पहले उसका नाम आपको बताया गया था, ये 17 है। और दूसरे पे हुरूफ मुशब्बा बिल फेल ये 6 हैं। 17 देख रहे हैं, एक हटा दीजिए, 7 है कि नहीं? 7 में से एक घटाइए, 6। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल कितने हो गए? 6। हुरूफ जाज़मा एक और घटा दीजिए, 5।
حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5. لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4. ایک اور گھٹا دیجئے، یعنی ایک ایک گھٹاتے چلے جائیے. اس ترتیب سے اگر آپ یاد کریں گے تو ذہن میں رہے گا. حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن. جی حروف جارہ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ جی سو رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر ایسے کھڑے ہو جائیے، ابھی نیند بھاگ جائے، کھڑے ہو جائیے. ہاں ایسے اپنا شیطان نیند کی آغوش میں آپ کو بھیج دے گا اور آپ سن نہیں پائیں گے، نقصان ہو جائے. تو حروف جارہ جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آخر کو جر دیتے ہیں. جیسے فی المسجد، الی المسجد، فی المکتب، فی المدرسۃ، من البیت، آخر میں زیر دیتے، جر دیتے ہیں. اور حروف مشبہ بالفعل یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر، اسم پر داخل ہوتے ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ یعنی حروف جارہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں اور حروف مشبہ بالفعل بھی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اس پر. جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع. جیسے کہتے ہیں زید قائم، زید، زید کھڑا ہے. اب ان داخل کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان زیدن، نصب دیا کہ نہیں؟ تو ان زیدن قائم، یعنی کوئی بھی حرف شروع میں لا کر کے داخل کریں وہی عمل کرے گا. انا کانا لاکن لیت لا، سب کا کام کیا ہے؟ آخر کو نصب دینا اسم کو. تو یہ دونوں سمجھ میں آ گیا، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل. تیسری قسم جازمہ، یہ کیا کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر، فعل مضارع پر. کون سے فعل پر؟ فعل مضارع پر. اور حروف ناصبہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل مضارع پر. حروف ناصبہ، حروف ناصبہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل مضارع پر. حروف جازمہ اور حروف ناصبہ یہ دونوں کس پر داخل ہوں گے؟ فعل مضارع پر. حروف جارہ اور حروف مشبہ بالفعل یہ اس پر، پہلے دونوں والے یہ اسم پر داخل ہوں گے اور بعد کے جو دونوں ہوں وہ فعل پر. کون سے فعل؟ فعل مضارع پر. جی یاد رکھنا ہے، فعل مضارع پر. دونوں میں فرق کیا ہے؟ حروف جازمہ یہ فعل مضارع کے آخر کو جزم دیں گے اور حروف ناصبہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دیں گے، فتحہ. جیسے یفعل سے لم یفعل، یضرب سے لم یضرب. اور لن اگر داخل ہوگا تو ان لن، جیسے ان یضرب، ان یفعل، لن یفعل، لن یقتل، آخر کو نصب دے گا. تو یہ کون ہو گئے؟ حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ناصبہ، حروف جازمہ. یہ حروف عاملہ عمل کرنے والے حروف. اور دوسری قسم حروف غیر عاملہ جو عمل نہیں کرتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں جملے میں لیکن اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں کرتے ہیں. جیسے وہ کتنے ہیں؟ آپ کو کتنے بتائے گئے تھے؟ اس کی 2 قسمیں بتائی گئی تھی. نمبر 1 جی استفہامیہ، دوسرے حروف عطف. جی حروف استفہام اور حروف عطف. حروف استفہام کتنے بتائے گئے تھے آپ کو؟ 2. اور بھی ہیں لیکن آپ کو کتنے بتائے گئے تھے؟ بس 2. نمبر 1 حل، نمبر 2 حمزہ. دونوں کے معنی کیا؟ دونوں کا معنی کیا؟ حل کا معنی بھی کیا اور حمزہ کا معنی بھی کیا. حمزہ یعنی الف اس کے اوپر حمزہ، اور حل ہا اور لام. ایک اور لفظ ہے ما، جیسے کہتے ہیں ما ھذا، سوال کرتے ہیں کہ نہیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ ما ذالک وہ کیا ہے؟ تو یہ تینوں یاد رکھیے گا، حمزہ، حل اور ما. ما کے معنی کیا؟ اصل میں ما اس لیے نہیں اس ٹائم ذکر کیا گیا تھا کہ یہ فعل پر بھی داخل ہوتا، ما نافیہ بھی ہوتا. ما کی کئی قسمیں ہیں اس لیے آپ کو نہیں بتایا گیا تھا. لیکن یہ حمزہ اور حل یہ صرف کیا ہوتے ہیں؟ استفہام کے معنی میں ہوتے ہیں. اور بلاغہ میں آپ پڑھیں گے اور بھی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جی نہیں ایسا نہیں، استعمالات انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے. ابھی صرف نام یاد کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے ہیں؟ 3، حمزہ، حل اور ما. ما کے معنی بھی کیا، حل کے معنی بھی کیا اور حمزہ کے معنی بھی کیا. ما جیسے ما ھذا یہ کیا ہے. حل جیسے حل کتب زید کیا زید نے لکھا. حل عندک کتاب، حل عندک جوال کیا آپ کے پاس موبائل ہے. جوال مطلب موبائل. حل عندک کتاب کیا آپ کے پاس کتاب ہے. حل عندک قلم کیا آپ کے پاس قلم ہے. ایسے ہی حمزہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. عندک کتاب
کیا آپ کے پاس کتاب ہے جی؟ تو یہ 3 حروف ہو گئے حروف استفہام. دوسری قسم حروف غیر عاملہ کی. حروف عطف کتنے ہیں؟ 10. آپ میں سے کوئی سنائیں گے بنا دیکھے؟ چلیے سنائیے ماشاء اللہ. واو، فا، ثم، حتی، اما، ام، او، لا، بل، لاکن. شاباش. تو یہ 10 ہیں. کتنے ہیں؟ یہ آپ کو نام یاد کرنے ہیں انشاءاللہ. یاد کریں گے جی. یہ جتنے آپ کو پڑھائے گئے ہیں حروف سب انشاءاللہ یاد کریں گے. اس کی تفصیل ابھی آپ کو ڈیٹیل پڑھائے گئے ہیں. آپ کو ڈیٹیل نہیں پڑھائے گی اس کے استعمالات کیسے ہوتے ہیں ابھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ابھی صرف آپ کو کتنی قسمیں ہیں کتنی تعداد میں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں آپ کو بتائے گئے ہیں. ہاں اتنا اور بتا کہ کون عمل کرنے والے ہیں کون عمل کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کو مفرد کے بارے میں اور کچھ بتایا گیا جی. مفرد کے بارے میں اتنی باتیں ذکر کی گئی. یہ ابھی ہم صرف مفرد کے بارے میں پڑھ رہے تھے. لفظ موضوع کی کتنی قسمیں آپ کو بتائی گئی تھی؟ 2، مفرد اور مرکب. یہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ مفرد کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مرکب. مرکب کسے کہتے ہیں جی؟ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ. ہاں 2 or more words, group of 2 or more words. 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا گروپ ہوتا اسے کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے. اب مرکب کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ کچھ تو یاد رکھیے. کیا نام ہے؟ کمال اکبر صاحب جی. یسر اللہ امورکم جی. تو ہاں مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. نمبر 1 مرکب تام. نمبر 2 مرکب ناقص. مرکب تام کے اور بھی معنی بتائے گئے تھے آپ کو اور نام بتائے گئے تھے. مرکب مفید جی. غیر مفید نہیں. مرکب تام کی اور نام بتائے گئے تھے. ہاں مرکب مفید جملہ اور کلام. اور جو بحث ہوتی ہے عام طور پر جملہ مفیدہ سے جملہ سے. اور مرکب ناقص کا دوسرا نام مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید. اچھا مرکب مفید یا جملہ کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں آپ کو؟ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں. کون کون؟ خبریہ اور انشائیہ. خبریہ اور انشائیہ. پھر خبریہ کی کتنی اچھا انشائیہ یہیں ختم کر لیتے ہیں. انشائیہ کی کتنی قسمیں؟ آپ کو صرف نام یاد کرائے گئے تفصیل نہیں پڑھایا گیا. انشائیہ کی کتنی قسمیں بتایا تو جی؟ 10 قسمیں. نہیں اشارہ کیا؟ انشائیہ کی 10 قسمیں: امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، تعجب، عرض اور کیا چھوٹا؟ منادا. ندا ہو گیا. کیا چھوٹا؟ تعجب بھی ہو گیا. امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، تعجب، عرض، قسم. قسم جی. تو یہ 10 قسم کس ہیں انشائیہ کے. اور پہلی قسم خبریہ. خبریہ کی کتنی قسم بتائی گئی؟ 2. نمبر 1 اسمیہ. نمبر 2 فعلیہ. اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز اسم ہو. فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز فعل ہو. اچھا جملہ اسمیہ میں کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ 2 پارٹ. پہلے کو مبتدا دوسرے کو خبر. اور جملہ فعلیہ میں 3 یا اس سے زیادہ. 2 3 کبھی 2 ہوں گے کبھی 3 ہوں گے کبھی اس سے زیادہ. فعل پلس فاعل پلس مفعول اور کبھی پلس جار مجرور بھی ہوتے ہیں. فعل فاعل کبھی تو صرف فعل فاعل اور کبھی فعل فاعل مفعول بھی ہوں گے. تو یہ فعل کی جملہ فعلیہ خبریہ کی قسمیں اسمیہ اور فعلیہ. اسمیہ اور فعلیہ. ہاں جملہ انشائیہ میں اگر
استفہام آ جائے، کسی جملے میں کیا آ جائے، استفہام آ جائے، تو اسے کیا کہیں گے، جملہ استفہامیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی، احاذا کتاب، احاذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ تو یہ تو جملہ انشائیہ بھی ہے اور جملہ استفہامیہ. جملہ انشائیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ استفہام ہے، اور جس میں جملے میں استفہامیہ ورڈ ہو اسے جملہ استفہامیہ کہتے ہیں. تو اگر ایسے آپ پوچھا جائے آپ سے کہ جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، ایسے جملے مفیدہ کی کتنی قسمیں، کیا پوچھا جائے؟ جملے مفیدہ کی. تو آپ کہیں گے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ استفہامیہ. اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں. اور جملہ انشائیہ، یعنی کہ اگر یہ نہ پوچھا جائے کہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں، اسمیہ، فعلیہ، انشائیہ، استفہامیہ. اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں، اسمیہ، فعلیہ، انشائیہ اور استفہامیہ. ہاں، خبریہ اور انشائیہ کی تعریف آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ جی، کتنا بجا؟ اچھا، 4 منٹ اور آپ کے پاس. جی، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور انشائیہ ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اسے انشائیہ کہیں گے. الحمدللہ یہ سمری ہو گئی جو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا. جی ہاں، ایک چیز چھوٹ گئی، کیا؟ بارک اللہ فیک. مرکب ناقص. مرکب تام کی بات تو ہو گئی. مرکب ناقص یا غیر مفیدہ، جملہ غیر مفیدہ، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کو 6 بتائے گی. 4 مشہور ہیں جو زیادہ استعمال ہیں. نمبر 1 مرکب توصیفی. نمبر 2 مرکب اضافی. نمبر 3 مرکب اشاری یا جاری. مرکب اشاری، مرکب جاری، یہ 4 ہو گئے. نمبر 5 مرکب بنائی. نمبر 6 مرکب منع صرف. منع صرف، میم نون عین، منع صرف. اس کو مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں. مرکب امتزاجی، الف میم تا زا الف جیم یا، امتزاجی. مزج سے امتزاجی. اور بنائی کو مرکب تعدادی بھی کہتے ہیں. مرکب توصیفی کسے کہیں گے؟ موصوف صفت. ایسا مرکب جس کا پہلا جز موصوف ہو دوسرا صفتوں سے مرکب توصیفی کہیں گے. مرکب اضافی جس کا پہلا جز مضاف و دوسرا مضاف الیہ، مضاف الیہ کو مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اشاری اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو کہتے ہیں. مرکب جاری جار مجرور کو کہتے ہیں. مرکب بنائی جی 11 سے لے کر کے 19 تک کی جو تعداد ہے عربی میں، 11 سے لے کر کے 19 تک کی تعداد، یہ کیا کہلاتی ہے؟ مرکب بنائی. 11 سے لے کر کے 19 تک. اور مرکب منع صرف، مرکب بنائی ایسے، یعنی ایسے دو کلمے جس دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا کلمہ بیچ میں کوئی حرف چاہتا ہو، بیچ میں کوئی حرف چاہتا ہو. یہی تو بتایا گیا تھا. جیسے احدن و عشرن تھا نا، واو کو ہٹا دیا گیا، اب کیا ہو گیا؟ احد عشرہ. تو مرکب بنائی ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ دو کلموں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہو اور بیچ میں کوئی حرف محذوف، واو بیچ میں محذوف ہو. اور مرکب منع صرف دو کلموں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہو اور پتہ ہی نہ چلے کہ وہ دو کلمے اور بیچ میں کوئی حرف محذوف نہ ہو. جیسے بالبک ایک شہر کا نام ہے لبنان میں ایک شہر کا نام، حیدرآباد، رامپور، سیتاپور، جی حضرموت نہیں وہ تو ایک ہے جی. تو اس طرح سے جو دو کلموں سے مل کر بنتے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ مرکب منع صرف، اور بیچ میں کوئی حرف محذوف نہ ہو، وہ ایک ہی استعمال ہوتا ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب منع صرف. اور کیا بچا؟ الحمدللہ. ایک چیز چھوٹ گئی ہے مفرد میں، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اسم، فعل اور حرف کی علامات پڑھے ہیں کہ نہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے کون سا کلمہ اسم ہے، کیسے پہچانیں کون سا کلمہ فعل ہے، کون سا؟
جی اسم کی کئی علامتیں آپ کو بتائی گئی، کم سے کم 5 تو یاد رکھیے. نمبر 1 جی الف لام ہو، نمبر 2 تنوین ہو، نمبر 3 جر آخر میں زیر ہو، نمبر 4 تائے مدورہ گولتا ہو آخر میں، 4 ہو گئے. نمبر 5 مثنیٰ، نمبر 6 جمع. مثنیٰ مطلب تثنیہ ڈوئل، جو دو پر دلالت کرے. فعل تثنیہ نہیں ہوتا، فعل نہ تو تثنیہ ہوتا نہ جمع، فعل نہ تو تثنیہ ہوتا نہ جمع، اسم واحد تثنیہ جمع ہوتا، اور فعل صرف سنگولر واحد ہوتا. بس فعل صرف کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا. یہ الٹا ہے. اور انگلش میں کوئی بھی ورب سنگولر نہیں ہوتا، پتہ ہے کہ نہیں؟ سب پلورل ہوتے ہیں. سنگولر بنانے کے لیے آپ کو ایس یا ای ایس لگانا پڑے گا انگلش میں. جی ایس یا ای ایس. جی لیکن عربی میں افعال یہ مفرد ہی ہوتے ہیں، واحد ہی ہوتے ہیں، جمع نہیں ہوتے. ہاں اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوتی ہے وہ تثنیہ یا جمع ہوتی ہے. فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. اسم کبھی واحد، کبھی تثنیہ، کبھی جمع ہوں. تو اسم کی یہ علامتیں ہوں گی. فعل کی کتنی علامتیں آپ کو بتائی گئی؟ جی وہ بھی 5 یاد کر لیجیے. نمبر 1 کسی کلمے کے شروع میں قد ہو. کیا ہو؟ جیسے قد ضربا، اس نے مارا. قد افلح. نمبر 2 کسی کلمہ کے شروع میں سین ہو یا سوفا ہو، سین ہو یا سوفا، جیسے سوف تعلمون قرآن میں ہے. سیصلا نارا ذات لہب، سین ہو یا سوفا ہو. جی جزم، کسی کلمے کے آخر میں جزم ہو، جیسے لم یذهب. حرف لم اگر کسی کلمے پر داخل ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ فعل. اسم ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو آخر میں جزم ہو. میں نے شروع میں بتایا کہ جزم یہ فعل کی علامت ہے اور جر یہ اسم کی علامت ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 جی تائے تانیث ساکنہ، کسی کلمے کے آخر میں کیا لگی ہو؟ تائے تانیث لگی ہو، ساکن ہو. جیسے ضربت، اسے ایک عورت نے مارا. کتبت، اسے ایک عورت نے لکھا. شربت، اسے ایک عورت نے پیا. جی نمبر 5 تا الفاعل، فاعل کی تا لگی ہو. کسی کلمے کے آخر میں تا لگی ہو اور وہ تا کیا بن رہی ہو؟ اس فعل کا فاعل بن رہی ہو. کیا بن رہی ہو؟ جیسے فعلتو، جیسے ضربتو، میں نے مارا. یہ تا جو ہے وہ ضربہ کا فاعل ہے کہ نہیں؟ ضربتو میں نے مارا. کتبتو میں نے لکھا. ضربتا تو نے مارا. کتبتا تو نے لکھا. کتبتی تو ایک عورت نے لکھا. کتبتی چاہے کتبتا رہے، چاہے کتبتی رہے، چاہے کتبتو رہے، اگر آخر میں تا فاعل لگی ہوئی ہے تو وہ فعل کی علامت، فاعل کی تا. لیکن اگر کسی کلمے کے آخر میں تا گول تا لگی ہوئی ہے تو وہ اسم کی علامت، وہ فعل نہیں ہو سکتا. حرف کی کون سی علامت ہے؟ کیا علامت؟ کتنی علامت؟ جی کیسے پہچانیں گے؟ جی اگر ہم یہ پہچاننا کہ کون سا کلمہ حرف ہے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ اسم کی کوئی علامت ہے کہ نہیں، پھر دیکھیں گے فعل کی کوئی علامت ہے کہ نہیں. اگر دونوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے تو حرف. تو آپ کہیں گے حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو، تو اسے حرف کہیں گے. الحمدللہ تمت. الحمدللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سب کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اور یہ جو آپ کے پاس جو چھٹی ایک موقع 1 مہینہ موقع ہے، اس میں خوب تیاری کیجیے اچھے سے. اور اب تو ایگزام ہونے والا تھا، ٹل گیا آپ کا، اب چھٹی بعد ہوگی، تو آپ کے پاس اچھا موقع ہے، خوب اچھے سے تیاری کیجیے، انشاءاللہ خیر ہوگا. ٹھیک آپ آئیں گے، اس کے بعد پھر شاید ایک کلاس ہوگی، اس کے بعد ایگزام ہو، ایسا کچھ ہے. آنے کے بعد ایک کلاس ہوگی نا، اس کے بعد پھر آپ کا ایگزام ہوگا. لیکن چھٹی میں تیاری کر لیجیے، نہیں کہ آپ مطلب آئیں گے پھر اس کے بعد بتایا جائے گا تیاری کرو، پھر آپ تیاری کریں گے، ایسا نہیں. آئیں گے تیاری کر کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ.